نحمده ونستعينه ونستغفره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اپنے آپ کو مومن کہلوانے والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں مالوں کو باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، ناجائز طریقوں سے نہ کھاؤ۔ گویا کہ باطل طریقے کسی کو دھوکہ دے کر مال کی کمائی کرنا، کسی کو فریب دلا کر، کسی کے ساتھ فراڈ کر کے مال کو حاصل کرنا، یا پھر کسی چیز کے اندر ملاوٹ کر کے مال کو کمانا، رشوت لے کر مال کو حاصل کرنا اور سود کے ذریعے مال کی کمائی کرنا، یہ سارے وہ طریقے ہیں جو باطل ہیں، جو ناجائز ہیں۔ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اور ایسی ہی ان تجارت جس چیزوں کو حرام کر دیا گیا ہے ان کی تجارت کو بھی حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ جو چیزیں کھانے والی اور جن چیزوں کو جن کے بارے میں حرمت واضح دلیل کے ساتھ ثابت ہے ان کی تجارت لین دین کرنا وہ بھی حرام ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ اس سے مراد خودکشی ہے کہ اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور اس سے مراد عام مسلمانوں کا قتل بھی ہے، اس لیے کہ مسلمان ایک معاشرے میں رہتے ہوئے اور اس طرح اس کی حیثیت ہے کہ وہ ایک جان کی حیثیت رکھتے ہیں کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں۔ گویا کہ اپنے نفس کو قتل کرنا، اپنی جان کو قتل کرنا بھی حرام ہے، اور دوسرے انسان کو قتل کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے آپ کو قتل کرنا ہے، وہ بھی حرام ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں اگر تم کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو تو ہم صغیرہ گناہ ویسے ہی تمہیں معاف کر دیتے ہیں۔ کبائر گناہ کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں اور اس کی وضاحت ہے۔ ایسا گناہ جس کے بارے میں واضح نص موجود ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کے بارے میں واضح اعلان کر دیا ہو کہ یہ تم پر حرام کر دیا گیا ہے، ایسے ہی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس کے بارے میں یہ نص موجود ہو تم پر حرام ہے، وہ گناہ کبیرہ گناہ ہے۔ ایسا گناہ جس کی بارے میں وعید سنا دی گئی ہو، اللہ رب العزت نے اس کے کرنے والوں کے اوپر وعید بتا دی ہو، ڈانٹ پلائی ہو، یا پھر اس کے اوپر لعنت کی گئی ہو کہ جو یہ عمل کرے گا اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی، ایسا عمل کرنے والا وہ ملعون ہے۔ یہ سارے ہی گناہ ایسے ہیں جو کبائر گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے گناہ تو صغیرہ ہوتا ہے، چھوٹا جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جس کے بارے میں بھی وعید نہیں ہوتی یا لعنت کا مستحق نہیں ٹھہرایا گیا۔ بعض دفعہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو صغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی کبیرہ بن جاتے ہیں، اس لیے صغیرہ گناہوں سے اور کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر حاکم بنایا ہے، فضیلت دی ہے، عظمت دی ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ایک تو جسمانی طاقت اور قوت کے اعتبار سے، عقل و فہم کے اعتبار سے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ مرد جو ہے اس کے لیے کمائی کر کے لانے کا سبب اور ذریعہ ہے، اور یہ حاکم مقرر کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت ہے
آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ قوم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی جنہوں نے اپنی حاکمیت کسی عورت کے حوالے کر دی ہو۔ گویا کہ الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر مرد ہی حاکم ہیں، یہی مرد کی شان ہے، یہ عظمت ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ رب العزت ذرہ بھر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے۔ اللہ کا جو فیصلہ ہے، اللہ کے جو قوانین ہیں، جو اللہ نے کسی کو مقام اور مرتبہ، عظمت اور رفعت دی ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی اللہ ظلم نہیں کرتے۔ گویا کہ اللہ رب العزت کا ہر فیصلہ جو ہے وہ ظلم سے پاک ہے، مبرہ ہے۔ اور خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعِفْهَا يُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، حالانکہ اللہ رب العزت تمہاری ایک نیکی کو، ایک ثواب اور نیکی کے کام کو وہ بڑھا چڑھا کر تمہیں عطا فرماتے ہیں، کئی گنا بڑھا کر تمہیں اس کا بدلہ عطا کرتے ہیں۔ اللہ تم پر ظلم نہیں کرنے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، نماز کے قریب نہ جاؤ اور اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، وَحَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، یہاں تک کہ تمہیں یہ علم نہ ہو جائے کہ تم جو کہہ رہے ہو، تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ نماز کی عظمت اور اس کی قبولیت کے لیے خشوع خضوع کا ہونا ضروری ہے کہ انسان جو کہہ رہا ہے، جو نماز میں الفاظ بول رہا ہے، اس کے علم میں ہو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آج ہماری نمازوں میں خشوع خضوع نہ ہونے کا ایک بہت بڑا سبب ہے کہ ہمارے پتہ ہی نہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ ہم نماز میں جو پڑھ رہے ہیں اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ میں سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ تو رہا ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں، کیا التجا کر رہا ہوں، کہ میں اللہ کی تعریف کیسے کر رہا ہوں۔ وگرنہ یہ نماز تو ایسی نماز ہے یناجی ربہ، کہ انسان اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ سے باتیں کرنے کے ایک بہت بڑا سبب ہے، اللہ سے ملاقات کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ وہ نماز ہے۔ لیکن یہ وہ نماز اس وقت فائدہ مند نہیں ہوتی، اس وقت خشوع خضوع سے یہ خالی ہوتی ہے کہ جب ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ایسے ہی بہت سارے اسباب کو نماز کے لیے نماز کو مؤخر کر دیا گیا۔ اگر آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت ہے کہ آپ پہلے اس کو پورا کیجئے، اگر نیند کا غلبہ ہے آپ کے اوپر، آپ اس کو پہلے کیجئے، اگر آپ بھوکے ہیں، آپ کے پاس کھانا موجود ہے، پہلے اپنی حاجت کو پورا کیجئے۔ یہ سارے وجوہ عمل اس لیے ہیں کہ تمہاری نماز اس میں خشوع خضوع ہونا چاہیے۔ جب تم نماز میں آ چکے ہو تو پھر اللہ کے سامنے اس حالت میں تم رہو کہ تم جو کہہ رہے ہو تمہیں معلوم ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور خالق کائنات رب ارض و سما نے آگے چل کے تیمم کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر تم سفر کی حالت میں ہو یا جنبی ہو جاؤ، تمہیں پانی نہ ملے تو تیمم کر لیا کرو۔ صحیح بخاری کی روایت تیمم کرنے کا طریقہ خالق کائنات رب ارض و سما نے جو بتایا ہے، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اور حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے ہاتھوں کو لو اور ایک ضرب زمین پہ مارو اور دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے کے اوپر مل لو اور پھر اس کے بعد چہرے کے اوپر مل لو۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے بھی یہ تذکرہ اس کا ہی کیا ہے، اور اس سے مراد ضربۃ واحدہ، ایک ضرب ہے، دو ضربیں نہیں ہیں کہ ہاتھوں کے لیے الگ ہو اور چہرے کے لیے الگ ہو، بلکہ ایک ضرب کے ساتھ ایک طرح اس طرح مارنا اور اس کو اپنے ہاتھوں اور اپنے منہ پہ اوپر پھیر لینا، یہ تیمم ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے اور اس سپارے میں 2 مرتبہ اس آیت کا تذکرہ کیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ خالق کائنات رب ارض و سما جس کو چاہتے ہیں، جس کو چاہیں گے وہ معاف کر دیں گے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ کسی حالت میں بھی مشرک کو معاف نہیں کریں گے۔
وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اس لیے کہ جو شرک کرتا ہے وہ اللہ پہ بہت بڑا بہتان باندھتا ہے۔ اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کے توحید اور اسماء کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، حالانکہ وہ عمل اس نے کیا ہی نہیں ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما کی حاکمیت میں اور اللہ رب العزت کی تخلیق میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا حقیقت میں یہ ہے کہ وہ اللہ کے اوپر بہت بڑا بہتان باندھ رہا ہے کہ اللہ کی صفات میں کسی دوسرے کو شامل کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اللہ کسی بھی صورت اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور جو تم میں سے اولو الامر ہیں۔ اولو الامر سے مراد امراء حکماء ہیں، اور بعض کا اعتبار ہے کہ ان سے مراد اہل علم بھی ہیں، لیکن جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے ویسے ہی اولو الامر حکماء کا بھی، امراء کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، آپس میں تعارض ہو جائے، اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اس کی اصلاح جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہے۔ اگرچہ اختلاف، اور آج کل ہمارا اختلاف تو ماشاءاللہ ہر عمل پہ ہے، ہر فعل پہ اختلاف موجود ہے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے۔ آئیے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اپنے روزے کو، اپنی نماز کو، اپنی زکوٰۃ کو، اپنی دنیا کے سارے معاملات کو، جمیع معاملات کو لٹائیے قرآن کی طرف، احادیث کی طرف۔ آئیے اختلاف کا حل موجود ہے، اور بعض احباب اس حدیث کو بڑے زور سے اور بڑی قوت کے ساتھ یہ بیان کرتے ہیں کہ اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جو حدیث پیش کی جاتی ہے وہ ضعیف روایت ہے، اس کا صحت اور صحیح نہ ہونا اور وہ دلائل کے ساتھ ثابت ہے کہ بعض احباب کہتے ہیں جی دیکھو جو اختلاف جو ہے نا یہ رحمت ہے، زحمت نہیں ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ روایت ضعیف ہے۔ آئیے اپنے معاملات میں اگر اختلاف ہو جائے پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کیجیے، تمہارے اختلافات کا حل موجود ہے۔ اس لیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو کل قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے، اور انعام یافتہ وہ لوگ ہیں اللہ کے انبیاء و رسول کی جماعت ہے جن کا اوپر اللہ نے انعام کیا ہے، اور صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اور نیک لوگ ہیں۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اللہ فرماتے ہیں کتنا ہے وہ رفاقت والا معاملہ، کتنا خوبصورت ہے وہ رفاقت جو ان انبیاء و رسول کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین اور صدیقین کے ساتھ مل جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان سے شرف فرمائے کہ کل قیامت کے دن ہمارا بھی ساتھ، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے یہی اعزاز، یہ شرف ان کو ملنے والا ہے۔ اللہ ہمارے نصیب میں بھی فرمائے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تم تحفہ دو، بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اگر تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے، اور یہاں تحفے سے مراد سلام ہے کہ تمہیں کوئی سلام کہے تو اس کا جواب دو اور اس سے بہتر جواب دو۔ اگر تمہیں السلام علیکم کا کہتا ہے اس کو بہتر تحفہ دیتے ہوئے وعلیکم السلام ورحمت اللہ، اگر تمہیں کوئی السلام علیکم ورحمت اللہ کہتا ہے تو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کا تحفہ دے۔ اگر تمہیں یہ تینوں الفاظ کو کہتا ہے تو ویسے ہی دہرا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان یہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اس کے لیے اللہ اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اس تحفے کو عام کرنے کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو،
اور ایک دوسرے میں تحفے سے پہل کیا کرو، السلام علیکم ان لوگوں کو جن تم جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ ہمارا تو معمول ہے جن کو جانتے ہیں سلام کہہ دیتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چھوٹے بچوں کو ساتھ پیار کرتے ہوئے ان کو پہل کرتے سلام کہنے میں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ واضح گمراہی میں ہے۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا، نہیں وہ پکارتے مگر اللہ کے علاوہ اناسا۔ یہاں جو لفظ اناسا ہے یہ مؤنث ہے، اور یہاں سے مراد عورتوں کہ عورتوں کو پکارتے ہیں۔ عورتوں سے پکارنے سے مراد وہ بتوں کو پکارنا ہے، اور مشرکین عرب ان بتوں کو پکارتے تھے جن کے نام مؤنث تھے، لات، عزا، منات، نائلہ، یہ وہ نام تھے جو بتوں کے نام تھے۔ اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ فرشتوں کے نام، اناسا سے مراد فرشتے ہیں، اس لیے کہ مشرکین وہ کہتے تھے یہ فرشتے ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس لیے خالق کائنات رب ارض و سما نے یہاں اناس کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آگے خالق کائنات رب ارض و سما نے اس پارے کے آخر میں منافقین کا تذکرہ کیا ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، بے شک یقیناً جو منافق ہیں وہ نعوذ باللہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یخادعون اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور دھوکے کی کیفیت اور کیسی ہے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کی طرف آتے ہیں بڑی سستی کے ساتھ آتے ہیں، مجبوری کے ساتھ آتے ہیں، ان کو شوق نہیں ہوتا بلکہ مجبوری سمجھ کر نماز کی طرف آتے ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے یار یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ نہ ہو کہ لوکی کی کہندے نماز نہیں پڑھتا، روزہ تو رکھ لیا نماز نہیں پڑھتا۔ فرمایا وہ قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کی طرف تو آتے ہیں لیکن بڑی سستی اور کاہلی کے ساتھ اور نہ چاہتے ہوئے آتے ہیں۔ یراؤون الناس، اور لوگوں کو دکھلاوے کا اور دکھلاوے کی نماز پڑھتے ہیں، حقیقت میں دل کی نماز نہیں پڑھتے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ ذکر بھی کرتے ہیں تو بس مختصر سا ذکر کرتے ہیں، بہت کم ذکر کرتے ہیں، اور ذکر بھی ان کا دکھلاوے کا ذکر ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ منافق ہیں جن کے لیے جہنم کا آخری گڑھا ہے۔ فی الدرک الاسفل من النار، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آخری آیت میں خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ کو کیا بڑی پڑی ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دینے میں خوش نہیں ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دینے کی۔ ان شکرتم، اگر تم اس اللہ کا شکریہ ادا کرو، وآمنتم، اگر تم اس اللہ کے اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لے آؤ اور اللہ کا شکریہ ادا کرو، تو اللہ فرماتے ہیں مجھے کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب سے دوچارو کرو۔ وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، حالانکہ اللہ تو بڑی قدردان کرنے والی شخصیت ہے، اللہ بڑی قدردان کرنے والی ذات ہے، وہ لوگوں کی بڑی قدر کرتے ہیں، اپنے بندوں کی بڑی قدر کرنے والا ہے، وہ اللہ جاننے والا ہے تم اللہ کا کس قدر شکر کر رہے ہو، وہ اللہ جانتا ہے کس قدر اس کے اوپر تم ایمان لاتے ہو۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، حقیقت بات یہ ہے یہ عذاب ہمارے گناہوں کی شامت ہے، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہے، ہماری معصیت کی وجہ سے ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کے اللہ ان عذابوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔